درس نمبر 32، عنوان نمبر 79، الاضطرار واثرہ علی البیع، مجبوری اور اس کا بیع پر اثر۔ ومما يعدم الرضا الاضطرار وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سيأتي على الناس زمان عظوظ يعض المؤسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر۔ جن چیزوں سے رضامندی ختم ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک اضطرار یعنی مجبوری ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث وارد ہے: عن قریب لوگوں پر بہت سخت زمانہ آئے گا، اس میں مالدار لوگ اپنے مال کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، یعنی بخیل ہو جائیں گے، جبکہ ان کو اس کا حکم نہیں تھا۔ ان کو تو سخاوت کا حکم تھا، لوگوں کو دینے کا حکم تھا، لیکن وہ لوگ مال کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا تنسوا الفضل بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو مت بھولو۔ اور مجبور لوگ بیع کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند میں ایک راوی کے مجہول ہونے پر متنبہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اکثر اہل علم نے اس بیع کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ماقبل میں بات آئی تھی کہ متعاقدین کی رضامندی پر اثر انداز جو ہے وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی مذاق کی گئی، کبھی کسی کو مجبور کیا گیا، کبھی کسی کے اوپر زبردستی ہوئی، اور کبھی بولنے میں کچھ غلطی ہوئی۔ اس کے متعلق اجمالاً کچھ باتیں ماقبل میں آئی، اور اکراہ کے متعلق تفصیل آئی، اکراہ ملجی اور اکراہ غیر ملجی، اور ان کے ذریعے سے اور ان پر بیع کا کیا حکم لگتا ہے ان کے ذریعے سے بیع پر۔ تو اسی میں سے ایک یہاں پر ایک بیع بیان کر رہے ہیں مجبور ہونے کی، کہ ایک آدمی اگر بیع کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کو مجبوری میں بیع کرنی پڑے، چاہے اپنا مال بیچنا پڑے یا کوئی مال خریدنا پڑے مجبوری کے اندر، تو اس بیع کا کیا اثر ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتلائی کہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ مجبور کی بیع بھی ممنوع بیوع کے اندر شامل ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب مجبور کون ہے، آدمی کب مجبور ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مجبور کی بیع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو خریدنے یا بیچنے پر ایسا مجبور ہو جائے کہ اگر وہ بیع نہ کرے تو اسے اپنی جان کا خوف ہو، یعنی جان ہلاک ہونے کا خوف۔ جیسے وہ بھوکا ہو اور کھانا حاصل کرنے کی صرف یہ شکل ہو کہ اس کھانے کو بہت زیادہ قیمت پر خریدے، یا اپنا کچھ مال عام قیمت سے بہت کم میں بیچنا پڑے، اور یہ خود کی اور اہل و عیال کی بھوک دور کرنے کے لیے کر رہا ہو۔ لہذا اگر ایسا شخص غبن فاحش کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان کے ساتھ، جتنا نقصان عموماً کوئی برداشت نہیں کرتا ہے، تو غبن فاحش سے بیچنے یا خریدنے پر مجبور ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک بیع فاسد ہوگی۔ البتہ اگر ثمن مثل، یعنی اس کی بازاری عام قیمت پر بیچنے یا خریدنے پر مجبور ہو تو بیع صحیح ہے۔ سغدی رحمۃ اللہ علیہ بیوع فاسدہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مجبور وہ آدمی کہلائے گا کہ جس کو اپنے یا اپنے اہل و عیال پر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ گویا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور مجبوری میں اس کو اپنا کوئی سامان بالکل کم قیمت میں فروخت کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی حالات کی وجہ سے تنگ دست ہے بہت زیادہ، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک موبائل ہے مثال کے طور پر 5,000 روپے والا۔ اب سامنے جو لوگ ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی مجبور ہے، یہ ابھی یعنی اس کو بیچنا ہی پڑے گا کچھ بھی کر کے، جتنی بھی قیمت اس کو ملے، تو اب وہ 5,000 والے کی صرف 1,000 قیمت لگا رہے ہیں، 500 روپیہ قیمت لگا رہے ہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے اپنے اس مال کے بیچنے پر مجبور ہے۔ یا کسی چیز کے
خریدنے پر مجبور ہو جائے؟ کیا اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے اور سامنے جتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی مجبور ہے، کچھ بھی کر کے خریدے گا ہی؟ اب مثال کے طور پہ 10 روپے کی چیز ہے، وہ سیدھا 100 روپے میں دے رہے ہیں، 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں دے رہے ہیں، تو آدمی مہنگا خریدنے پر یا سستا بیچنے پر مجبور ہو جائے، اور مجبوری گویا اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آدمی جو ہے اس بے پر مجبور ہو گیا، تو اس کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں مضطر اور مجبور کہا جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق حکم بیان کر رہے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بے کی ہے وہ ثمن مثل پر ہے یا اس سے کم زیادہ پر ہے۔ ثمن مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی بازاری قیمت جتنی ہے، اگر اتنے ہی پر عقد ہوا، اتنے ہی پر معاملہ ہوا، تو اس کو کہا جائے گا ثمن مثل، مارکیٹ ویلیو جس کو کہا جاتا ہے۔ مارکیٹ ویلیو کے لیول پر اگر اس نے بے کی ہے تو پھر وہ بے صحیح شمار ہوگی اور اس بے کو ختم نہیں کیا جائے گا، وہ بے فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی مقروض ہو گیا، اب قرض کی وجہ سے اپنا وہ موبائل بیچ رہا ہے، لیکن وہ جتنے میں بیچ رہا ہے مارکیٹ ویلیو بھی اتنی ہی ہے، 5000 کا موبائل وہ 5000 میں بیچ رہا ہے یا 100-200 روپے آگے پیچھے میں بیچ رہا ہے، تو وہ مارکیٹ ویلیو میں ہی ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے، غبن فاحش نہیں ہے، تو اس کی یہ بے صحیح ہوگی۔ البتہ اگر اس کو ثمن مثل سے کم میں بیچنا پڑے بہت زیادہ، یا ثمن مثل سے زیادہ میں خریدنا پڑے، تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک بے فاسد ہوگی، اور بے فاسد ہونے کی وجہ سے جو طے شدہ ثمن ہے بائع مشتری کے درمیان وہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بازاری قیمت لازم ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مجبور کو 100 روپے والی چیز 500 میں بیچ دی، تو ثمن مثل سے زیادہ ہے، ثمن مثل سے زیادہ ہونے کی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک یہ بے فاسد ہوئی۔ اب بے فاسد ہوئی، جو آپس میں انہوں نے جو قیمت طے کی ہے وہ لازم نہیں ہوگی، اب اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے 100 روپے 120 روپے جو بھی ہے صرف اتنا ہی لازم ہوگا۔ آگے اس کے متعلق مزید تفصیل آ رہی ہے۔ سغدی رحمۃ اللہ علیہ بیوع فاسدہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ 12ویں قسم مجبور کی بے یہ ہے کہ آدمی کھانے، پینے، لباس یا اور کسی چیز کے لینے پر مجبور ہو جائے، اور بائع اسے اس چیز کی قیمت سے بہت زیادہ میں بیچ رہا ہے، جتنی اس کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ لے رہا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کم میں نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح مجبور سے خریدنا، مجبور سے خریدنے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اس کی قیمت کم کر دی جائے گی، لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کی قیمت ایک دم کم کر دیں گے، تو مجبور سے خریدنا یہ بھی بے فاسد ہے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجبور کا بیچنا اور اس کا خریدنا فاسد ہے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجبور سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو بیچنے پر مجبور ہو جائے اور مشتری اس کو عام قیمت میں نہیں بلکہ غبن فاحش سے خریدنے پر راضی ہو۔ بتلایا ابھی کہ اگر عام قیمت پر وہ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے تو بے صحیح ہے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، لینے والے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں فرق ہو رہا ہے بہت زیادہ، جب وہ مجبور آدمی خرید رہا ہے تو قیمت اس کو بڑھ کر کے بیان کی جا رہی ہے، جب وہ اپنا سامان جو بیچ رہا ہے تو عام قیمت سے بہت کم میں اس کو جو ہے خریدا جا رہا ہے، تو یہ اس صورت میں بے فاسد کہلائے گی۔ لہذا فساد اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ آدمی غبن فاحش سے بیچنے یا خریدنے پر مجبور ہو، اور اگر وہ کوئی چیز بحالت مجبوری خرید لے تو اپنی مجبوری دور کرنے کے لیے اس خریدی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس پر صرف ثمن مثل ہی واجب ہوگی، جیسا کہ ہمارے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ اس آدمی نے چلیے مجبور ہونے کی وجہ سے خرید تو لیا، بہت زیادہ قیمت کے اندر خرید لیا، یا یہ کہ اپنی چیز بیچنا تھا تو اپنی چیز بہت کم میں بیچ کر کے اپنے کھانے پینے کا یا ضرورت کا کوئی سامان لے لیا، تو اس چیز سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی بے فاسد ہے تو اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی اپنی ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس چیز کا استعمال اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس پر جو قیمت لازم ہوگی وہ طے شدہ لازم نہیں ہوگی، بلکہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جو قیمت ہوتی ہے ثمن مثل جو ہے وہ اس پر لازم ہوگی۔ اور یہ جو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی یہ حنفیہ کے ہاں بے صحیح ہونے کی بنا پر نہیں
بلکہ ضرورت کی بنا پر عقد فاسد سے جس چیز کا مالک بنا اس کے استعمال کی اجازت ہے، لہٰذا طے شدہ قیمت کے فاسد ہونے کی وجہ سے وہ صرف ثمن مثل کا ضامن ہوگا۔ یعنی یہاں پر کوئی یہ سوال نہ کرے کہ جب حنفیہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے وہ سامان استعمال کرنا صحیح ہے بے کرنے کے بعد، تو یہ تو گویا یوں ہوا کہ بے صحیح ہو گئی، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے یہ بے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس مجبور آدمی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی مجبوری رہی تبھی تو وہ اپنی چیز بالکل کم قیمت میں بیچنے پر راضی ہوا۔ اب جب بیچ لینے کے بعد بھی اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی تم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آگے کوئی سامان نہیں خرید سکتے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے باوجود بے فاسد ہونے کے اس کے لیے انتفاع کو درست قرار دیتے ہیں کہ وہ آدمی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے صحیح ہوئی تھی، بلکہ وہ بے فاسد ہوگی، اور اسی وجہ سے اس میں ثمن مسمى طے شدہ ثمن لازم نہیں ہوگا، بلکہ ثمن مثل مارکیٹ ویلیو اس میں لازم ہوگی۔ فتاوی بزازیہ میں ایک عبارت ہے جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مجبور کی بے صحیح ہے، یعنی اب یہاں پر عبارات کا جو اضطراب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فتاوی بزازیہ کی ایک عبارت سے ایک الگ مفہوم قائم ہوتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں مجبور کی بے بھی صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، اس عبارت کے بعد اس کا آگے حل اور اس کا جواب بھی بیان کریں گے۔ اس کا مضمون یہ ہے، آگے جو عبارت ہے وہ فتاوی بزازیہ کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کسی سے ناحق مال کا مطالبہ کیا اور دینے پر مجبور کیا، اور اس نے اپنی باندی بیچ دی بے پر ان کی زبردستی کے بغیر۔ یعنی صورت مسئلہ جو سمجھی جائے کہ جیسے کوئی ڈاکو لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مال کا مطالبہ کیا کہ بھائی ہم کو تم سے 50,000 روپے چاہیے، 1,00,000 روپیہ چاہیے، اور یوں کہا کہ نہیں تم کو دینا ہی پڑے گا، دینے پر مجبور کیا۔ اب اس آدمی نے اپنی باندی فروخت کی، تو باندی فروخت کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی باندی بیچو، انہوں نے کہا کہ تم اتنا روپیہ دو۔ اب اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں اس نے اپنی باندی فروخت کی، زبردستی باندی کی بے پر نہیں ہوئی، تو بے جائز ہوگی، اس لیے کہ بیچنا ہی ان کو دینے کے لیے ضروری نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے تو رقم مانگی تھی، تو رقم کے مانگنے پر، رقم کے مطالبے پر بے کوئی ضروری نہیں ہے، رقم تو کہیں اور سے بھی لائی جا سکتی ہے، کسی سے قرض بھی لی جا سکتی ہے، تو گویا نفس بے پر انہوں نے مجبور نہیں کیا، لہٰذا ان کا بے پر جبر نہیں ہوا، اور بے جبر کی بے درست ہوتی ہے۔ ظالموں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو سیدھا مال مانگتے ہیں، کسی چیز کو بیچنے کا ذکر نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ ان کو سامان کے بیچنے سے اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ تو رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب یہ آدمی جب مجبوری میں بیچ رہا ہے تو جبر جو ہے ظالموں کی طرف سے وہ بے پر نہیں ہوا ہے، وہ اس چیز کو بیچنے کا پابند نہیں بنا رہے ہیں اس کو، وہ کہہ رہے ہیں تم جہاں سے بھی پاؤ، جہاں سے بھی چاہو، اتنی رقم ہم کو لا کے دو۔ اب یہ آدمی اپنے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیچ رہا ہے، تو گویا ڈائریکٹ عمل بے کے اوپر ان کی طرف سے جبر نہیں ہوا، اس لیے نفس بے صحیح ہوگی۔ تب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے حیلہ کے طور پر، تاکہ اس کی وہ بے صحیح نہ ہو اور آئندہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اس مظلوم کے لیے ایسی صورت میں یہ حیلہ ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ یعنی ظالم لوگ جب اس سے مطالبہ کرے، ڈاکو لوگ کہیں کہ بھائی تم 50,000 روپیہ لاؤ، 1,00,000 روپیہ لاؤ، تو وہ ان سے کہے کہ بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں گے، جب ظالم کہے باندی ہے اسے بیچ دے، یعنی وہ کہے گا نا کہ بھئی تیرے پاس مال ہے، باندی ہے، یہ غلام ہے، یہ مکان ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کو بیچ کے ہم کو پیسہ دے۔ تو جب انہوں نے بیچنے کہا تو اب گویا ان کی طرف سے بے پر جبر پایا گیا، یہ مکرہ کی طرح ہو گیا، چونکہ پہلے انہوں نے کہا نہیں تھا اور از خود یہ بیچے گا تو پھر یہ اس کی اپنے رضامندی سے بے کہلائے گی، وہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ مضطر کے درجے میں نہیں آئے گا۔ ہاں جب ظالم اس کو پابند کرے گا کہ تیرے پاس باندی ہے، تیرے پاس مکان ہے، اس کو بیچ دے، تو اب یہ اس بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے، مکرہ ہو گیا۔ جب ظالم کہے باندی ہے اسے بیچ دے، تو یہ کہنے سے وہ باندی کی بے پر مکرہ ہو گیا، لہذا اس کی بے نافذ نہیں ہوگی۔
یہ پوری صورت مسئلہ ہے جو فتاوی بزازیہ سے نقل کی گئی۔ اب دیکھیے کہ وہ پہلی حالت میں بے کے لیے مجبور ہی ہے، پھر بھی اس کی بے صحیح ہو گئی، اسی لیے اسے حیلہ کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ ظالم مکرہ اس کو بے کا حکم دے تو اکراہ ثابت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکرہ کی بے فاسد ہوتی ہے، مجبور کی نہیں۔ یعنی چونکہ پہلے مسئلے میں جو ڈاکو والا ہے، شروع والا، کہ انہوں نے باندی بیچنے نہیں کہا، صرف رقم کا مطالبہ کیا اور اس نے اپنے مجبوری کی وجہ سے باندی بیچی، تو یہ کہا گیا کہ بے صحیح ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ مجبور ہو تب بھی بے کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ البتہ آدمی جب مکرہ بنے، اسی لیے آگے حیلہ بیان کیا کہ وہ ظالم کو کہے کہ تم یعنی بیچنے کے لیے کہو فلاں چیز کو، پھر بیچے تاکہ اکراہ ثابت ہو جائے۔ تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجبور آدمی کی بے بھی صحیح ہو جاتی ہے، صرف مکرہ کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کر رہے ہیں۔ البتہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس جزیے کو اس صورت پر محمول کیا ہے کہ اس کو ثمن مثل پر بیچنے پر مجبور کیا گیا ہو، اور اس صورت میں مجبور کی بے صحیح ہوتی ہے۔ فاسد اس وقت ہوگی جبکہ بے غبن فاحش کے ساتھ ہو، جیسا کہ پہلے آ چکا۔ یعنی یہ جو فتاوی بزازیہ کی عبارت ہے اس کے متعلق علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بے کے صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ وہ عام اس کی بازاری قیمت پر ثمن مثل پر اس کو بیچے، اور جب ثمن مثل پر بیچے تو اس سے پہلے بھی مسئلہ آیا کہ وہ تو مجبور آدمی کی بے بھی صحیح ہوتی ہے۔ لہذا یہاں جو بے صحیح ہونے کی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجبور کی بے صحیح ہوتی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ عام ثمن پر بیچ رہا ہے، ثمن مثل پر بیچ رہا ہے، اور اگر اس کو کم میں بیچنا پڑے، ثمن مثل سے کم قیمت میں بیچنا پڑے، تو اس صورت میں یہ بے بھی صحیح نہیں ہوگی، بے فاسد ہوگی۔ گویا ایک قید ملحوظ ہے وہاں جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اس کی وجہ سے جو اعتراض واقع ہو رہا تھا فتاوی بزازیہ کی عبارت سے وہ ختم ہو گیا، اور مسئلہ حنفیہ کے نزدیک واضح ہو گیا کہ مجبور اگر عام مارکیٹ ویلیو سے بیچ رہا ہے تو بے میں کوئی حرج نہیں، بے درست ہے، اور اگر مجبور اپنی مجبوری کی وجہ سے ثمن مثل سے کم میں بیچنے پر مجبور ہو جائے، یا کوئی چیز خریدنی ہے تو ثمن مثل سے زیادہ پر خریدنے پر مجبور ہو جائے، تو اب اس صورت میں بے فاسد ہوگی اور اس پر مارکیٹ ویلیو والی قیمت ہی لازم ہوگی۔ اب دوسرے ائمہ کا مسلک بیان کر رہے ہیں، اب شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي هَذَا مِثْلُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ قال النووي رحمه الله تعالى في بيان ما إذا اشترى مضطر ما يأكله، کہ اس مسئلے میں شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک حنفیہ کے مذہب کے موافق ہے۔ وہ دونوں متفق ہیں، شافعیہ بھی اور حنابلہ بھی، ان دونوں کے ہاں وہی حکم ہے جو حنفیہ کے ہاں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مجبور کھانے کے لیے کوئی چیز خریدے اس کے بیان میں فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ مجبور آدمی کوئی چیز جو ہے کھانے کے لیے خریدے تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر ثمن مثل طے ہو تو بے صحیح ہے، یعنی مجبور آدمی کو کھانے کے لیے کوئی چیز خریدنی پڑی اور ثمن مثل سے خریدی تو بے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بیعینی یہی حکم حنفیہ کے ہاں بھی ہے۔ اور اگر ثمن مثل سے زیادہ طے ہو اور اس مجبور نے اسے منظور کر لیا ہو تو اب اس پر کیا لازم ہوگا؟ مجبور نے تو اپنی مجبوری کی وجہ سے ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، مان لیا کہ میں زیادہ دے دوں گا، اب لازم کیا ہوگا اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند اقوال ہیں۔ قاضی ابو الطیب کے نزدیک اصح یہ ہے کہ اس پر طے شدہ پوری قیمت لازم ہوگی، یعنی جو زیادہ طے کیا وہ بھی لازم ہوگی، اس لیے کہ عقد سے خود اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ رویانی کے نزدیک اصح یہ ہے کہ اس جگہ اور اس وقت جو اس جیسی چیز کی قیمت ہے وہ لازم ہوگی، اس لیے کہ مکرہ کی طرح ہے، جو حکم حنفیہ کے ہیں۔ دوسرا قول وہی ہے کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس جگہ پر اس چیز کی جو بازاری قیمت ہے وہی لازم ہوگی، اس سے زیادہ لازم نہیں ہوگی۔ تیسرا قول ماوردی کا ہے کہ اگر وہ زیادتی مجبور پر مالداری کی بنا پر دشوار نہیں ہے، یعنی مجبور آدمی مالدار ہے، فی الوقت کسی مجبوری کا وہ شکار ہو گیا اور وہ جو زیادتی اس نے طے کی ہے وہ اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، دے سکتا ہے، تو اس پر زیادتی لازم ہوگی ورنہ نہیں۔ یعنی تین قول ہو گئے، اور بیچ والا قول جو ہے وہ حنفیہ کے مطابق ہیں۔ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں
مجبور کو چاہیے کہ ایسے موقع پر چیز لینے کے لیے بیع فاسد سے حیلہ کر لے تاکہ بلا خلاف سب کے نزدیک اس پر عام قیمت لازم ہو۔ یعنی بیع فاسد نہیں کرے گا، بیع کوئی فساد والی کوئی وجہ نہیں ہوگی، تو مجبور کی بیع میں 3 قول پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً پوری قیمت لازم ہوگی، دوسری یہ ہے کہ عام بازاری قیمت لازم ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مالدار ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے یا فرق پڑتا ہے اس کے اعتبار سے، مالدار ہے دے سکتا ہے تو پوری زیادتی لازم ہوگی ورنہ نہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اس وقت ہے جب کہ بیع فاسد نہ ہوئی ہو، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیع فاسد سے حیلہ کر لے، یعنی کوئی اور وجہ بیع فاسد کی پیدا کر لے، تاکہ اب تمام شافعیہ کے نزدیک اس میں ایک ہی شکل آ جائے کہ اس میں ثمن مثل یعنی عام بازاری قیمت ہی اس پر لازم ہو، اس سے زیادہ اس پر لازم نہ ہو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ابن قدامہ حنبلی ہے، اوپر جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شافعیہ کا قول وہاں سے نقل کیا، اب یہاں سے حنبلی قول نقل کر رہے ہیں کہ اگر اس نے کسی چیز کو اس کے ثمن مثل سے زیادہ میں خریدا تو اس پر صرف ثمن مثل ہی لازم ہوگا، اس لیے کہ وہ اس چیز کی عام قیمت کے ذریعے اس کا حقدار ہو گیا، اور جہاں جہاں اس طرح وہ چیز لے اس کا عوض اس پر لازم ہوگا۔ اگر اس کے پاس روپیہ ہو تو اسی وقت ادا کر دے، ورنہ اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گا، وہ قیمت اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گی۔ مطلب یہی ہے جو حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ثمن مثل سے زیادہ میں خریدا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو چونکہ یہ آدمی مجبور ہے، مجبور ہونے کی وجہ سے عام قیمت میں لینا اس کا حق ہے، اس کا حق ثابت ہو گیا، تمام لوگوں کا حق ہے کہ اس کو عام بازاری قیمت میں ہی دے، اس سے زیادہ کے اندر اس کو نہ دے، اور جب وہ حق اس کے اوپر لازم ہے تو لہذا اب اس کے اوپر صرف بازاری قیمت ہی لازم ہوگی۔ اب چاہے تو ابھی موجود ہے تو ابھی دے دے، اور ابھی موجود نہیں ہے تو بعد میں ادا کر دے، اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گی۔ تو مسلک وہی ہے جو اوپر حنفیہ کا بیان کیا۔ آگے مالکیہ کا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ مالکیہ کے متعلق فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ مِثْلُهُ لِمَا قَالَ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وَأَمَّا مَنِ اضْطَرَّهُ الْحَقُّ إِلَى بَيْعِ مَتَاعِهِ أَوْ اضْطَرَّتْهُ الْحَاجَةُ وَالْفَاقَةُ فَلَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ بِمَا يَجُوزُ التَّبَايُعُ بِهِ۔ اور مالکیہ کا مذہب بھی اسی کے موافق ہے، کیونکہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں جس کو کسی کا حق یا اپنی ضرورت و فاقہ اپنا سامان بیچنے پر مجبور کر دے تو اس سے سامان خریدنا درست ہے، بشرطے کہ اتنی قیمت پر ہو جس سے خرید و فروخت جائز ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی بات آئی کہ کسی کا حق مجبور کر دے یا ضرورت اور فاقہ اس کو مجبور کر دے کوئی چیز بیچنے پر تو اس آدمی سے خرید سکتے ہیں، بشرطے کہ اتنی قیمت پر ہو جتنے پر عام طور پر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لہذا ان کا قول جس سے خرید و فروخت درست ہو بما یتبایع بہ الناس، اس کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غبن فاحش سے ہو تو جائز نہیں۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مجبور پر فقط ثمن مثل ہی لازم ہوگا۔ گویا چاروں ائمہ کا مسلک واضح ہو گیا، حنفیہ کا بھی، شافعیہ کا بھی، حنابلہ کا بھی اور مالکیہ کا بھی، کہ اگر مجبور آدمی کو زیادہ دینا پڑے یا زیادہ طے کرنا پڑے ثمن مثل سے زیادہ، یا جب بیچ رہا ہے تو ثمن مثل سے کم میں دینا پڑے، تو ہر صورت میں ثمن مثل لازم ہوگی۔ تو یہ تو حکم تو طے ہے چاروں ائمہ کے نزدیک، لیکن اس کی فقہی تخریج میں اختلاف ہے کہ یہ حکم کس قاعدے سے ہے، کس طرح یہ حکم بنا، اس کے متعلق تفصیلی اختلاف ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس حکم کی تخریج میں فقہا کا اختلاف ہے، چنانچہ ہم ذکر کر چکے کہ حنفیہ کے ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ مجبور کی بیع فاسد ہے، لیکن اس نے جو خریدا اس کے لیے اس کا استعمال کرنا حلال ہے اور وہ عام قیمت کا ضامن ہوگا، طے شدہ کا نہیں۔ یعنی حنفیہ اس کو بیع فاسد کے ضابطے پر لیتے ہیں کہ بیع فاسد جو ہوتی ہے اس میں ثمن مثل لازم ہوتا ہے، لہذا یہاں ثمن مثل لازم ہوگا، اور اس کو جو ہم نے اس سامان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی وہ خاص اس کی ضرورت کی بنا پر دی۔ شافعیہ میں سے بعض نے اس کی صورت یہ ذکر کی ہے کہ بیع صحیح ہے لیکن مجبور پر ثمن مثل ہی لازم ہے، کیونکہ بائع پر لازم تھا کہ وہ اسے ثمن مثل سے بیچے، جیسا کہ حنابلہ کے اس میں آیا
کہ مجبور کا حق یہ ہے کہ اس کو ثمن مثل میں بیچا جائے، تو بائع پر بھی لازم تھا کہ ثمن مثل سے بیچے۔ اب اگر اس نے زیادہ میں بیچا تو گویا بائع نے خود اس کی حق تلفی کی، تب اس حق تلفی کی بنا پر خریدنے والے پر اتنا ہی لازم ہوگا جتنی اس کی بازاری قیمت ہے۔ اور بعض نے حنفیہ کی طرح صورت ذکر کی ہے کہ عقد منعقد ہی نہیں ہوگا، البتہ مجبوری کی بنا پر اس کا کھانا یا استعمال کرنا حلال ہوگا اور قیمت کا ضامن ہوگا، لہٰذا اس پر ثمن مثل ہی لازم ہوگا۔ اور ابن قدامہ کے اوپر ذکر کیے ہوئے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔